آمنہ بیوہ ہو گئی۔ بی بی آمنہ کے دل میں ارمان مچل رہے تھے کہ عبداللہ اپنے نور نظر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ ان کا سپیہ چہرہ میرے چاند کی پیشانی چوم کر گلنار ہو جائے گا۔ وہ پوچھیں گے نام کیا رکھا ہے میرے لاڈلے کا؟ میں شرما کر کہوں گی احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان ناموں میں عجیب نغمگی اور قیامت کی مٹھاس ہے۔ پھر میں شکایت کروں گی کہ آپ نے سفر میں اتنے دن لگا دیے، قافلے تو مکہ سے شام جا جا کر کبھی کے لوٹ آئے۔ وہ کہیں گے ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یثرب میں بیمار ہو گیا تھا، تمہاری عزیزوں اور رشتہ داروں بنو نجار کے یہاں ٹھہر گیا تھا۔ اچھا ہوتے ہی مکہ دوڑا چلا آیا۔ اور میں جواب دوں گی اس کی تو مجھے حسرت رہ گئی کہ میں بیماری میں تمہاری خدمت نہ کر سکی۔ میں تمہاری بیماری کی خبر پا کر بہت بے قرار ہو گئی تھی یا ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل کہتا تھا کہ میرے پر لگ جائے اور میں کیسے ہی یثرب پہنچ جاؤں۔ بنو ہاشم کے گھرانے کی عورتیں تمہیں معلوم ہے کہ تنہا سفر نہیں کیا کرتی، ورنہ میں تیز ناکہ پر سوار ہو کر یثرب پہنچ کر دم لیتی۔ حضرت آمنہ کو ہر آن عبداللہ کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ اس خیال میں غرق تھی کہ وہ عبداللہ یثرب سے اونٹوں سمیت چل دیے ہوں گے۔ ان کا ناکہ تو بہت تیز ہے، ہوا سے باتیں کرتا ہے، اور لوگ 20 دن میں یثرب سے مکہ آتے ہیں تو وہ 10 دن میں آن پہنچیں گے۔ وہ آ رہے ہیں، آ چکے، دروازے پر انہی کی پہچل میں سن رہی ہوں۔ یثرب سے قافلہ آ گیا۔ عبد المطلب قافلے والوں سے مل کر آ رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے باہر سے آ کر کہا، کیا کہا؟ قافلہ آ گیا اور وہ نہیں آئے؟ آمنہ کی زبان سے رک رک کر یہ جملہ ادا ہوا۔ اتنے میں عبد المطلب آئے، چہرہ گرد آلود، بال پریشان، پیشانی پسینے میں ڈوبی ہوئی، امامہ کے پیچ گردن میں پڑے ہوئے۔ اس حیت کو دیکھ کر ہی آمنہ کے کلیجے میں دھکا سا لگا۔ عرب ایچ پیچ سے بات کہنے کے عادی نہیں ہوتے۔ عبد المطلب آتے ہی بولے، آمنہ تو بیوہ ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گیا، عبداللہ مر گیا، 2 ڈھائی مہینے ہوئے۔ کاش مرنے والا اپنے حسین بچے کو ایک نگاہ دیکھ لیتا، مگر قسمت کے نوشتہ کو بدلنا انسان کے بس کا کام نہیں۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد المطلب کے وہاں رہنے تک آنسو رکے رہے۔ غیرت نے جذبات کو تھامے رکھا، کھسر کے جاتے ہی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ پاس پڑوس اور گھر باہر کی عورتیں بھی عبداللہ کو رونے کے لیے اکٹھی ہو گئی۔ اس نئے غم کے ساتھ پرانی چوٹیں بھی آپ ہی ابھر آئی۔ خواتین قریش بیان کر کر کے رونے لگی۔ عبداللہ، تمہاری نکوکاری کے چرچے ہر کسی کی زبان پر ہے، اور تمہارے حسن و جمال کا شہرہ مکہ کی گلی گلی میں ہے۔ عبداللہ، فیاض عبداللہ، شریف و عفیف عبداللہ، بنی ہاشم تمہاری جوان مرگی کے غم سے نڈال ہوئے جا رہے ہیں۔ ہائے مکہ کا چاند یثرب کی خاک میں چھپ گیا۔ حج کے لیے جب باہر سے لوگ آئیں گے تو تمہاری طرح کون ان کی توازیہ کرے گا؟ عبداللہ، تمہارے بوڑھے باپ کی سفید داڑھی آنسوؤں میں بھیگ رہی ہے۔ آمنہ کا سہاگ اجڑ گیا، اس کی بیوگی دیکھا نہیں جاتا۔ وائے مصیبتہ، فرط غم سے اس کی حالت گیر ہوئی جا رہی ہے، اور تمہارا احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیا، مسلسل ہچکیا، جیسے شدت جذبات نے گویائی کا گلا گھونٹ دیا، اور اس سے زیادہ کہنے کی تاب نہیں۔ آمنہ خاموش تھی، سکتے کا عالم، جیسے یہ سچ مچ بے جان ہو گئی۔ لبوں پر آہوں کی دھیمی دھیمی آنچ، اشکبار آنکھیں، اجڑا ہوا سہاگ، ممتا بن کر عبداللہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈگر ڈگر دیکھ رہا تھا۔ بہت سے غم بیان نہیں ہو سکتے، دل کی بہت سی چوٹیں الفاظ نہیں بن سکتی، بہت سے صدمے کہے نہیں جا سکتے۔ غم کی اصل نزاکت تو لفظوں میں آ کر اور مجروح ہو جاتی ہے۔ آمنہ کا غم بھی اسی انداز کا غم تھا، سوگوار سکوت، غم انگیز خاموشی، آنسوؤں سے واردات دل کی تھوڑی بہت ترجمانی ہو رہی تھی۔ ہائے وہ جوان بیوہ جس کا سہاگ ایکا ایکی شوہر کی موت نے کھسوٹ لیا ہو۔